ذرا تصور کریں آپ خلا میں ہیں اور خلا میں آپ تیرتے ہوئے زمین کو پہلی بار دیکھتے ہیں. نیلا چمکتا ہوا آسمان، ایک سانس لیتی دنیا کیسی محسوس ہوگی؟ یہی زمین جو اب ہمارے قدموں کے نیچے ہے کبھی آگ کا گولا تھی. آئیں آج زمین کی کہانی کو ہم ایک داستان کی صورت میں سنتے ہیں، جیسے کسی بزرگ نے وقت کی گود میں بیٹھ کر ہمیں سنائی. زمین آگ، دھواں اور ابتدا کی چیخ تھی. تقریباً 4 سے 5 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا. یہ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک نیا آغاز تھا. سورج کے آس پاس گرد و غبار گھومتا رہا اور انہی ذرات سے ایک چمکتی ہوئی گیند نے جنم لیا. زمین ابتدا میں آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی، لابے سے ابلتی ہوئی اور زہریلی گیسوں سے ڈھکی ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ یہ پرسکون ہونے لگی. بارشیں برسیں، آسمان صاف ہوا اور ایک نئی کہانی کا پہلا صفحہ لکھا گیا. زمین کے پیٹ میں راز چھپے ہیں اور اس کی 3 پرتیں ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ کور یعنی اندرونی لوہے کا دل. اس کے بعد ہے مینٹل، جلتا ہوا آتش فشانی پردہ، اور پھر ہے کرسٹ، وہ پتلی چادر جس پر ہم چلتے ہیں. یہ پرتیں زمین کو زندہ رکھتی ہیں. جب زمین تھر تھر آتی ہے اسے ہم زلزلہ کہتے ہیں. جب وہ لاوا اگلتی ہے ہم اسے آتش فشاں کہتے ہیں، مگر یہ سب اس کی دھڑکن ہے. نیلا آنچل کیا ہے؟ پانی کی جادوگری. زمین کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے تو وہ ہے پانی. 71% حصہ صرف پانی پر مشتمل ہے زمین کا. سمندر جسے راز چھپائے بیٹھے ہیں، دریا جیسے نغمے گاتے ہیں اور بارش جیسی نعمتیں برساتے ہیں. شاید اسی لیے زمین کو نیلا سیارہ کہا جاتا ہے. پھر زندگی نے کروٹ لی. تقریباً 3 سے 5 ارب سال پہلے ایک قطرے میں زندگی کی چنگاری جلی، ایک خلوی جاندار سے لے کر ڈائناسورز تک اور پھر انسان تک. زندگی نے مسلسل جدوجہد کی، کبھی بارشوں میں، کبھی سیلاب، کبھی شہاب ثاقب نے، کبھی سمندری طوفان نے سب کچھ مٹا دیا، مگر زمین نے ہر بار نئی زندگی کو جنم دیا. کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان میں رنگ بدلتی روشنیاں دیکھی ہیں؟ یہ اروڑا بوریلز ہیں. کبھی زمین کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، کبھی صحراؤں میں برف باری ہوتی ہے تو کبھی سمندر کے بیچ طوفان اٹھتے ہیں. زمین روز کوئی نیا جادو دکھاتی ہے. انسان زمین پر ایک مہمان تھا، مگر اس نے خود کو مالک سمجھ لیا. فیکٹریاں لگائیں، گاڑیاں، پلاسٹک، کٹے ہوئے جنگلات، ختم ہوتے ہوئے جانور. زمین چیختی رہی مگر ہم سننے کو تیار نہیں. زمین کا سب سے گہرا مقام کیا ہے؟ میرینا ٹرنچ، جو تقریباً 11,000 میٹر گہرا ہے. زمین 1,670 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتی ہے، مگر ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. ہر سیکنڈ زمین پر تقریباً 100 آسمانی بجلیاں گرتی ہیں. زمین پر سب سے بڑا درخت جنرل شامن ہے، جس کا وزن تقریباً 1900 ٹن ہے. اس سب کے لیے ہم ہر سال 22 اپریل کو دنیا بھر میں یوم ارض یعنی ارتھ ڈے مناتے ہیں. اس دن کا مقصد انسانوں کو زمین کی حفاظت، قدرتی وسائل کی قدر اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں شعور دینا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین ہماری امانت ہے اور اس کی بہتری کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. ارتھ ڈے کا پیغام سادہ مگر طاقتور ہے. زمین ہماری ہے، اسے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ دن ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے مثبت تبدیلی لانے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے پانی کی بچت، بجلی کا کم استعمال اور ری سائیکلنگ. یعنی اس دن کا مقصد انسانوں کو زمین کی حفاظت، قدرتی وسائل کی قدر اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں شعور دینا ہوتا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. اسکول، کمیونٹیز اور ادارے درخت لگاتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں اور صفائی مہمات چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین ہم سے نکلتی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے دور جا رہی ہے. مگر سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا. کچھ لوگ ابھی بھی درخت لگا رہے ہیں، کچھ ابھی بھی سمندر صاف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں. زمین اب بھی بچ سکتی ہے اگر ہم چاہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت.
زمین کی ہر نعمت پانی، ہوا، درخت، جانور، انسان اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ان کا شکر ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے تو وہ ہمیں اور نوازے گا، اور اگر ہم نے ناشکری کی تو یہی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ ایک ماں کی طرح ہے جو ہمیں پناہ دیتی ہے، سکھاتی ہے، مگر کبھی کبھار ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے آج اسے محبت کا ہاتھ بڑھایا تو زمین کل بھی مسکرا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو گو ورلڈ 4K کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا۔